صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے چینل کے ناظرین، سلسلہ تفسیر صراط الجنان میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ البقرہ کی تفسیر سیکھیں گے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 2، اس کا ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر صراط الجنان سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ خازن البقرہ۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائی یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایت خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ تفسیر بیضاوی۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استیسرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استیسرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر صرف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ عنایت القاضی۔ علامہ محمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کی اسرار ہے تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گوہ اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، اور یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو
ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور ازدواء وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ روح المعانی، لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع حاصل صرف متقی لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ ابو سعود، تقوی کا معنی، تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ مدارک البقرہ۔ تقوی کے فضائل، قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آل عمران آیت 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، سورہ الاحزاب آیت 70 تا 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ دارمی، کتاب الرقاق۔ تقوی کے مراتب، علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ جمع البقرہ۔
اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں: کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ خزائن العرفان، البقرہ۔ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں سورہ البقرہ کی کچھ آیات، اس کے ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔